الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ذنوبكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد ظلہم سفر پہ ہیں، تو آپ نے بندے کو حکم فرمایا کہ میں یہاں پر جمعہ کا خطبہ اور تقریر کروں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے استغفار. استغفار اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ہماری برائیوں کا اور بیماری کا تریاق ہے. کیونکہ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے دل میں برائی کے بھی خدشات آتے رہتے ہیں اور نیکی کے بھی آتے رہتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے دل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، کبھی برائی کبھی اچھائی، کبھی برائی کبھی اچھائی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے وہ ایک ایسے پتے کی مانند ہے جو کہ کسی صحرا میں پڑا ہوا ہو اور اس کو ہوا الٹ پلٹ کر رہی ہو. تو یہ انسان جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس وقت ہمیشہ ہمارے دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی اور اس پہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی تو دین کی طرف بہت زیادہ میلان ہوتا ہے، کبھی دنیا غالب آنے لگتی ہے، کبھی گناہوں کی طرف فکر ہو جاتی ہے، کبھی اور انسان کی نفسانی خواہشات اس کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرتے ہوں اور استغفار اور توبہ نہ کرتے ہوں. ہر انسان کو اپنے گناہ کی فکر ہوتی ہے، خاص کر مسلمان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے انسان کو جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا دل اس کو بتلا دیتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، استفتی نفسک، کہ گناہ کیا ہے کہ اپنے دل سے پوچھ لو. الاسم ما حاک فی صدرک، الاسم ما حاک فی قلبک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر تمہیں بتلا دے، گناہ وہ ہے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، چاہے لوگ کسی چیز کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیں، لیکن جب انسان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے. لیکن جب انسان غلطی کرتا ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور وہ سیاہ دھبا جو ہے جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور استغفار نہیں کرتا تو الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ وہ گناہ کا جو دھبا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا تریاق کیا ہے، اس کی قلعی کیا ہے، اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ مایوسی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، وہ بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. انسان کے جو بھی گناہ ہو جائے، چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش سکتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرو، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ استغفار سے اور توبہ سے معاف کر دیتے ہیں. اور جو گناہ صغیرہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، وہ تو انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اب جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیں تو ایک سورہ کہف پڑھ لینا دوسرے جمعے تک کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. یا آپ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اس طرح بہت ساری احادیث ہیں جو مختلف گناہوں کی معافی کا خود بخود جس کے اندر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہ گناہ کون سے ہیں؟ وہ گناہ صغیرہ ہیں جو انسان ہر وقت چلتے پھرتے اس سے ہو جاتے ہیں، سرزد ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ انسان جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کے اوپر جتنے اس کے جوڑ ہیں اس کے اوپر ان سب کا اس کے کچھ حقوق واجب الادا ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے. تو انسان جب سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ جو استغفار ہے، یہ استغفار انسان کی ایک بہت بڑا انسان کو اللہ نے ہتھیار دیا ہے. شیطان نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دنیا میں بھیجا، اس کو رہائی دی، اس نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دے دیجیے، تو اس نے کہا کہ میں
قسم ہے آپ کی ذات کی کہ میں انسان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، اور اس وقت تک جب تک کہ اس کے دل میں جسے میں روح ہوگی، اس وقت تک اس کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، گناہوں کی طرف آمادہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میری قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا لی اور فرمایا کہ میں بھی اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ اس کی نزع کی حالت نہیں ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت نہ آ جائے، اس وقت تک انسان کی معافی جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو معافی مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ جیسے کوئی بچہ کوئی گم ہو جائے، یا کوئی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ہے، اس کا کوئی اونٹ گم ہو گیا اور وہ اس کو بہت محبوب تھا، اب اچانک وہ اس کے سامنے آ گیا تو اس کو کس قدر خوشی ہوگی، یا کوئی بچہ گم ہو گیا، اس کا بچہ اچانک مل جائے تو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہ کرنے کے بعد رو رو کر استغفار کرتا ہے، ندامت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو کسی آدمی کو پانے پر، یا کسی بچے کو پانے پر، یا کسی جانور کو پانے پر خوش ہوتا ہے۔ بعض اوقات بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا مرتبہ گناہ سے پہلے اتنا اونچا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد جب وہ اس پہ ندامت اختیار کرتا ہے اور کثرت ندامت کی وجہ سے وہ روتا ہے اور اللہ سے گر گڑا کے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اس سے پہلے جو اس کا مرتبہ اور درجہ تھا اس سے کہیں زیادہ بلند فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ آپ تہجد کی نماز میں پابندی سے اٹھا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں پابندی سے اٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی، ایک مرتبہ آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی، تو وہ اتنا روئے دن بھر اور اتنا استغفار کیا کہ بس پورے دن ان کو شرم اور ندامت کے مارے ان کو جو ہے بہت افسوس ہوا۔ تو اگلے دن جو ہے وہ ان کو وقت سے پہلے کوئی جگانے آ گیا، پوچھا بھائی تو کون؟ انہوں نے کہا میں ابلیس ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے کیا، تو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، مجھے تہجد کو لیے اٹھانے آ گیا؟ اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کل تہجد کی نماز کے ترک کرنے کے بعد جو استغفار اور توبہ اور ندامت کی، اس سے جو آپ کا مرتبہ بلند ہوا، وہ آپ جتنی نمازیں اب تک پڑھ رہے تھے تہجد کی، اس سے اتنا بلند نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کہیں پہنچا دی۔ تو بعض اوقات انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر ندامت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات اور بلند فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو اور گناہ کر کے استغفار نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم پیدا فرما دے گا جو گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی۔ تو استغفار ایک ایسی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے اور استغفار اس نیت سے گناہ کرے کہ میں استغفار کرتا رہوں گا، بلکہ گناہ سے بچنا تو فرض عین ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا فرض عین ہے، لیکن انسان کمزور ہے اور
بعض اوقات نفسانی خواہشات، شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے، تو پھر انسان کو ندامت ہوتی ہے، پھر انسان کو ندامت ہوتی ہے، اور یہ ندامت ہی توبہ ہے، یہ ندامت ہی توبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الندم التوبہ، الندم التوبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ ایسے نہیں کہ بس چل بغیر ندامت کیے ہوئے استغفار کر لے اللہ میں سے، ندامت ہی نہیں ہے، بس ایسی بس اسے سوچا کہ میں بس چلتے پھرتے جو ہے وہ بغیر ندامت کے استغفار کر لوں گا۔ ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے اس کو گناہ پر کہ یا اللہ میں نے کیا کر لیا، آپ تو اتنے عظیم ہیں، آپ کے احسانات اتنے ہیں، آپ کی رحمان، آپ کی رحم، آپ کی قدرت، آپ نے اتنے اکرام، آپ کا اتنا شکر ہے، مجھے تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہنا چاہیے، ہر لمحہ ہر آن مجھے ذکر کرنا چاہیے، مجھے سب چھوڑ چھاڑ صرف آپ ہی کے در پہ پڑا رہنا چاہیے، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، شرمندگی ہو رہی ہے، دل میں ایک کدورت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ جو دل میں تکلیف ہوتی ہے نا، یہ دل میں جو ندامت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ڈرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو یہی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس وقت پھر جب کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ ہی ہیں، آپ کے بغیر کون معاف کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے کتنی پیاری بات، ایک چھوٹا سا جملہ بولا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار آپ ہی ہیں، آپ ہی کی ذات پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے، اس جملے میں کیا ہے؟ اپنی عجز کا اظہار، کہ اللہ میں ظالم ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، تو ایک ندامت کا، اپنے عجز کا، اپنی کمزوری کا، اپنے تضرع کا اظہار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی کیا، اللہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، آپ ہی مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ اتنا پیارا جملہ آپ نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بندہ جب یہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو استغفار مانگتے رہنا چاہیے، مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مت سوچنا چاہیے کہ مایوس ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم، تمام انسان خطا کار ہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوں گی، صرف انبیاء کرام ہیں جن کو معصوم رکھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں ان سے غلطیاں ضرور ہوں گی، چاہے کوئی بھی ہو، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ توبہ کر لے۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ دو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، ایک اس کی اچھائی کو لکھنے والا اور ایک اس کی برائی کو لکھنے والا۔ تو جب کوئی انسان کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کو وہ فوراً لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی برائی کرتا ہے تو اچھے لکھنے والا، اچھائی کو لکھنے والا فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے اب لکھ دو، لیکن جیسے ہی وہ استغفار کرتا ہے
اس کو اسی وقت مٹا دیا جاتا ہے، اسی وقت اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو انسان کبھی بھی استغفار کرنے سے، ہر وقت دعا کرے اللہ میاں سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ، اللہ مجھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ آپ نے پتہ ہے جب وضو کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح جب انسان وضو کرتا ہے تو ظاہری گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس کے باطنی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے باطن بھی معاف ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور دعا وضو کرتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ پڑھتا رہے ہر وضو کرتے وقت، پڑھتا رہے۔ اور جب وضو پورا کر لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے، مجھے پاکیزہ رہنے والے لوگوں میں سے بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی، پاک صاف ہونا ہر چیز کا، صرف ظاہر کا نہیں باطن کا بھی، دل صاف ہو، ہمارے دل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہمارے دل میں کدورت نہ ہو، ہمارے دل میں بغض نہ ہو، ہمارے دل میں کینہ نہ ہو، ہمارے دل میں نمیمہ نہ ہو، ہمارے دل میں حسد نہ ہو، ہمارے دل کے اندر بخل نہ ہو، ہمارے دل میں حیا ہو، بے حیائی نہ ہو۔ یہ چیزیں دل کی صفائی ہیں، یہ تزکیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتے رہے، اسی لیے بزرگوں نے دعا بتائی، حدیث میں بھی آتی ہے کہ یہ دعا کرے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما دیجیے، مجھے گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، اور میرا دل کو ایسا پاک صاف کر دیجیے کہ جیسے کہ بہترین لوگوں کا آپ نے دل پاک صاف کر دیا، آپ ہی پاک صاف کرنے والے ہیں سب سے بہترین۔ تو در حقیقت انسان اپنے عزت کا اظہار کرتا رہے، کبھی بھی اپنے گناہوں سے بے پرواہ مت ہو، غفلت میں مت جائے۔ غفلت یہ بہت بڑی پریشانی اور بڑی بڑی مصیبت ہے۔ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب، ہر وقت دیکھتا رہے۔ روزانہ سونے سے پہلے کم از کم 3 بار یہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ اگر آدمی یہ روز سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ اور جو سید الاستغفار ہے وہ اگر آدمی صبح کو پڑھ لے تو رات تک اس سے، صبح کو پڑھے گا تو رات کے سارے گناہ، اور رات کو پڑھے گا تو صبح کے اس کے سارے گناہ جو اس نے کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت وابوء بذنبک وابوء بنعمتک علی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پڑھ لے، یہ آدمی پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ لے، اٹھ کر پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میرے دل میں بھی کوئی بادل سا آ جاتا ہے تو میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معصوم بنایا، کوئی گناہ سرزد نہیں ان سے، وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں جب انہوں نے دین کا کام مکمل کر لیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت نازل ہو گئی، آخری سورت سبح اسم ربک الذی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آخری کام آپ کو کیا دیا جا رہا ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد کہ تسبیح کرو، استغفار کرو، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو
توبہ سے مفر نہیں ہے، استغفار سے آدمی نہیں، چاہے کتنا ہی کوئی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے، ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ انسان استغفار کرے۔ جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے نا بندہ، تو اور دل سے استغفار کرتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر، وہ گناہوں پہ ڈٹائی نہیں کرتا، گناہوں پہ ڈٹائی نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر گناہ کرے پھر استغفار کرے، 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 70 بار گناہ کرے اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ، وہ بندہ گناہ کر کر کے تھک جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر کر کے نہیں تھکیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پتا ہے کہ یا اللہ آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، تو پروردگار فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ جانتا ہے کہ یہ غلطی اس سے ہوئی اور میں ہی اس کو معاف کرنے والا ہوں، تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ دوبارہ غلطی کرتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور میں ہی معاف کرنے والا ہوں، تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد وہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ اس سے غلطی ہو گئی اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ہی اس کا معاف کرنے والا ہوں، تو لہٰذا میں نے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا اور اب یہ جتنے گناہ کرتا جائے میں اس کے سارے گناہ معاف کرتے چلے جاؤں گا۔ یعنی ویسے تو سادہ الفاظ میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی تو گناہ کرتے جا اور تو گناہ کر کے نہیں تھکے گا، میں معاف کر کر کے نہیں تھکوں گا، لیکن بعض محدثین کرام اور بعض بزرگوں نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے جائے، یہ نہیں کہ آدمی اس کا مطلب یہ سمجھ لے کہ بس گناہ کرتے رہے انسان تو جو ہے وہ اس کے بعد 2-3 مرتبہ اگر یہ کر لیا تو اس کو ساری زندگی گناہ کرنے میں لگا دے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ گناہ ہو جائے، گناہ سے بچنا ضروری ہے، گناہ سے اجتناب ضروری ہے، لیکن گناہ جب ہو جائے تو پھر انسان استغفار کرے، فوراً استغفار کرے۔ اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا جب ایک مرتبہ دل لگا کر استغفار کر لو تو پھر گناہ کو بھول جاؤ، گناہ کو یاد نہ کرو، بھول جانا چاہیے اس گناہ کو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے زنگ کو دور کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اللہ تعالیٰ سے تم توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تم کو اموال اور بنین کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے سے انسان کی جو تمام پریشانیاں ہیں، تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ جس کو بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی آزار ہو، یہ ساری وجوہات کیا ہیں؟ در حقیقت گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے نا وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ لہذا استغفار جب کرے گا، زیادہ استغفار کرے گا، آیت کریمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ سبحانہ کی کنت من الظالمین پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ آہستہ 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 کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو لہذا ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم دن میں 100 بار استغفار کیا کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ میاں سے بات کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ ہمیں بچائیے، گناہ سے آپ ہی بچا سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں، آپ کی ذات ہے کہ جو ہمیں بچا سکتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور استغفار کرتے رہے، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً وہیں کے وہیں استغفار کر لے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ گناہ ہو اسی جگہ استغفار بھی کرو، تاکہ وہ جب قیامت کے روز وہ جگہ گواہی دے گی تو ساتھ ساتھ یہ گواہی بھی دے گی اس نے استغفار کر لیا تھا۔ بزرگوں کی باتیں ہیں، تو بزرگوں کے ساتھ رہتا ہے انسان، ان کی صحبت میں رہتا ہے تو انسان یہ چیزیں مزید سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور تمام کبیرہ صغیرہ خفیہ علانیہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما، اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔